السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچے، اور روزانہ ایک دو حدیثوں کی وضاحت کرتا ہوں روزے کے سلسلے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث ملاحظہ کریں۔ عن ابی امامۃ قال قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ قال علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، رواہ النسائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مرنی بامر، کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، ینفعنی اللہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ قال علیک بالصوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث کو سننے کے بعد رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جو مجھے بہت زیادہ نفع پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو۔ دوسری روایت میں ایک آئی ہے کہ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، پہلی مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ روزے کو لازم پکڑو۔ پھر دوبارہ پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو۔ پھر تیسری بار بھی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت سی چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، اور سب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موقع پر نماز کا حکم دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نماز کے جیسا کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح سے کبھی حج کے بارے میں فرمایا، کبھی صدقے کے بارے میں فرمایا، کبھی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، اور کبھی بندوں کی خدمت کرنے کے، خلق اللہ کی خدمت کرنے کے بارے میں، اعمال صالحہ کے بارے میں کہا۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب کے الگ الگ کچھ خاص تاثیرات ہیں اور خصوصیات ہیں جن میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور منفرد ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی چمن میں چلے جائیں، کسی باغ میں چلے جائیں تو وہاں پر پھول رنگ برنگ کے آپ دیکھیں گے، اور ہر پھول کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ تو اسی طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کو دیکھتے تھے کہ سوال کرنے والا شخص کیسا ہے۔ آپ کبھی دیکھتے کہ یہ شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتے کہ نماز کو لازم پکڑو، نماز کے جیسا کوئی عمل نہیں۔ تو اسی طرح سے سمجھیے کہ روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑنے میں، شیطان کو دفع کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ ہم نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب متقی بننے کے لیے ہیں، اور روزہ اس میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایک گنہگار شخص بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے لازم ہے، تو اس وقت چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم سب کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اس لیے ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری حدیث سناتا ہوں جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم۔
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا ومن قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل کو، تراویح کو، تہجد کو پڑھیں گے ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آگے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں رمضان کے روزوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے موسم بہار بن کر آیا ہے، اسے خوب سے خوب مفید بنا لیجئے، یہ آپ کے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تراویح پڑھتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے اور بھی دیگر اعمال، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ان اعمال کے کر لینے کی وجہ سے ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اور بہانے بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم سب یہ اعمال کریں تاکہ ہم اس اجر کے مستحق ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز میں کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یعنی ہم نے تمہیں سیدھے راستے کی دعوت دی ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر میں عبادتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں اگر ہم نے عبادت کر لی تو ہزاروں مہینوں عبادت کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس ایک رات میں عبادت کرنے سے ثواب ملے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ رات آتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں خوب سے خوب قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی لمحہ گناہوں میں نہ گزرے، ہماری زبان پاک صاف رہے، گناہوں سے ہم رکیں، اپنے آنکھوں کو بچائیں، اپنے کانوں کو بچائیں، اپنی زبانوں کو بچائیں کہ یہ غلط نہ بولے، غلط نہ سنے، غلط نہ دیکھے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ پیغام جو میں نے آپ سب کو دی ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کریں، کوئی بات غلط ہو تو آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔